फहमी कुरान। उन्वान है दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा, असल जिंदगी का घर, आखिरत का घर। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 64। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقارت و ذلت اور اس کے زوال و فنا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسے کوئی دوام نہیں، اس کا کوئی ثبات نہیں، یہ تو صرف لہو و لعب ہے، یعنی کھیل تماشا ہے۔ البتہ آخرت کے گھر کی زندگی دوام و بقا کی زندگی ہے، وہ زوال و فنا سے، قلت و ذلت سے دور ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ الدنیا کا لفظ ادنا ہونے اور گھٹیا پن پر دلالت کر رہا ہے۔ لہو وہ چیز ہے جو ضروری کاموں سے دل کو غافل کر دے، تو لہو و لعب کا مطلب ہوا کھیل تماشا۔ تو معلوم ہوا کہ اس حقیر دنیا کی زندگی تو ایک کھیل جیسی ہے، اس کی حیثیت تمہارے ایک سٹیج ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس طرح ڈرامے کا بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں اور سٹیج پر فقیر کا کردار ادا کرنے والا شخص سچ مچ کا فقیر نہیں، اسی طرح ہماری اس زندگی کے تمام کردار بھی حقیقی نہیں ہیں۔ حقیقی کردار تو اس سٹیج سے باہر جا کر یعنی موت کے بعد سامنے آئیں گے۔ عین ممکن ہے کہ یہاں کے شہنشاہ کو وہاں مجرم کی حیثیت میں اٹھایا جائے، اور جو شخص یہاں زندگی بھر لوگوں کا معتوب و مغضوب رہا وہاں اسے خلت فاخرہ سے نوازا جائے۔ چنانچہ جان رکھو کہ نہ تو یہاں کا عیش اصل عیش ہے اور نہ ہی یہاں کے مصائب حقیقی مصائب ہیں، یہ سب کچھ وقتی، عارضی اور فنا ہونے والا ہے۔ اور ہم سب پر روز روشن کی طرح آیا ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت کے جتنے بھی سامان میسر ہوں، بیویاں ہوں یا اولاد، سونے چاندی کے خزانے ہوں یا اعلیٰ سواریاں، جائیدادیں، زمینیں، مویشی، کھیتیاں اور باغات، سب اس کھیل کے کھلونے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور کھیل کا ہر کردار اسی بے سر و سامانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا ہے وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے بلکہ صرف بادشاہ بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی بے سر و سامانی کے ساتھ وہ تخت شاہی سے رخصت ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اسی طرح زندگی کی کوئی بھی شکل یہاں مستقل اور پائیدار نہیں ہے، جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر ایک محدود مدت کے لیے ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے برتن، کرسیاں اور میز تک پڑے رہ جاتے ہیں، لیکن انسان اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ مر مٹتے ہیں اور انہی کے لیے ضمیر و ایمان کی بازی لگا کر کچھ عیش و عشرت کا سامان اور کچھ کھلونے اکٹھے کر لیتے ہیں، ان کھلونوں سے اگر وہ 10، 20 یا 60، 70 سال دل بہلا بھی لیں، آخر کار یہ سب کچھ چھوڑ کر موت کے دروازے سے خالی ہاتھ گزر کر اس عالم میں پہنچیں گے جہاں کی زندگی دائمی و ابدی ہے۔ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس کھیل میں مصروف رہے اور اس دائمی زندگی کی فکر نہ کرے۔ یہاں کوئی بادشاہ ہے یا وزیر، تاجر ہے یا صنعت کار، مالک ہے یا مزدور، اگر کسی بھی ایسے کام میں مصروف ہے جو قیامت کے دن کے لیے کار آمد نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ محض دل لگی اور کھیل تماشے میں مصروف ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو بھی دنیا کی دل فریبیوں اور رعنائیوں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اب لہو و لعب کی تفسیر میں یہ واضح رہے کہ دنیا کی زندگی کا کھیل تماشا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلہ میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں اور اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے فرما برداروں اور دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں حقیر سمجھنے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر آخرت کماتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ،
असल जिंदगी का घर तो दारे आखिरत है, यानी आखिरत का घर है। लफ्ज अल हयवान में जिंदगी के मफहूम में मुबालगा पाया जाता है और फिर अल हयवान पर अलिफ लाम कमाल का मफहूम अदा कर रहा है, इसलिए इस लफ्ज का तर्जुमा असल जिंदगी किया गया है। यानी यकीनन आखिरी घर की जिंदगी ही असल जिंदगी है जिसे कभी ज़वाल नहीं। इसलिए आदमी को चाहिए कि दुनिया की चंद रोजा जिंदगी से ज्यादा आखिरी जिंदगी की फिक्र करे, क्योंकि वो असल और दायमी है। दुनिया के खेल तमाशे में गर्क होकर आखिबत को भूल न जाए, बल्कि यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुनिया की कदर व कीमत बयान करते हुए फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत रखती होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को इसमें से पानी का एक घूंट तक न पिलाता। दरहकीकत दुनिया की जिंदगी महदूद है, जबकि आखिरत की जिंदगी लामहदूद है, और हक ये है कि महदूद और लामहदूद में बाहम कोई निस्बत हो ही नहीं सकती। चुनांचे एक हदीस मुबारका में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में ऐसे ही है कि जैसे तुम में से कोई अपनी एक उंगली को समुंदर में डाले और देखे कि कितना पानी इसके साथ लगकर आया है। तो गोया जो पानी उंगली के साथ लगकर आया वो दुनिया है, और जो समुंदर है वो आखिरत है। फिर आखिर में फरमाया गया, लौ कानू या अलमू, काश ये लोग जानते, काश ये लोग इल्म रखते। यानी अगर वो जानते होते तो फानी को बाकी पर तरजीह न देते। अगर वो इस हकीकत को जानते कि दुनिया की मौजूदा जिंदगी सिर्फ एक मोहलत इम्तिहान है और इंसान के लिए असल जिंदगी जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है आखिरत की जिंदगी है, तो वो यहाँ इम्तिहान की मुद्दत को इस खेल तमाशे में ज़ाये करने के बजाय इसका एक एक लम्हा उन कामों में इस्तेमाल करते जो उस अबदी जिंदगी में बेहतर नताइज पैदा करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें भी दुनिया की जिंदगी की हकीकत समझने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।